نے کہا ہے کہ برین ڈیمیج ہو جاتا ہے. برین ڈیمیج کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یا تو بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے یا ہے ہی نہیں. یہ کہنا کہ بیماری ہے ہی نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈینائل. مسترد کر دینا، ہے ہی نہیں بیماری. ہاں، ہے ہی نہیں. اور یہ کہنا کہ تھوڑی سی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ایک بہت مختلف سی بات کہتے ہوتے ہیں کہ پریگنینسی یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑی سی پریگنینسی ہے یا بیماری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور بیماری کی سطح ہو سکتی ہے شروع میں کم ہو اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے. یہ تو ہو سکتا ہے. اور علاج سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ کافی کور اپ ہو جائے، کم ہو جائے، کہ وہ بالکل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. 100%. نو مور بیماری. اگر پورا اسٹرکچر آپ فالو کریں تو پھر بیماری غائب، فاندلما ختم، کپوت گون. جی، یہ بھی جی کہہ رہے ہیں، وہ بھی جی. انٹرویوئنگ یعنی اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ورنہ وہ چپ رہتا ہے. ہمیں موقع نہیں ملتا، وہ اپنے برین کا ہمیں کوئی حساب بتاتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو پھر میں کیا کروں؟ مطلب میں پھر پوچھنا پڑتا ہے مجھے. تو دوائیوں کا آپ نے بتایا کہ دوائیاں اگرچہ تنگ بھی کرتی ہیں مگر وہ لینی پڑیں گی. اور اگر آپ کو لگے کہ دوائیوں سے کوئی انگزائٹی ہو رہی ہے یا سلونیس ہو رہی ہے یا کوئی ڈرولنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ فیملی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو جی خرم بھائی، آج کے بعد میڈیسن بند. ایسے نہیں، پھر کیسے کہیں گے؟ کنسلٹنٹ سے. مگر کنسلٹنٹ یہ وہی ہیں جو یہاں پہ آپ کے پاس تھے اور ان سے ہی تو آپ جا رہے ہیں بڑی مشکل سے دور. تو بہرحال دوسرا قدم یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد لے لیں. اچھا، مدد کون لیتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں خود کر سکتا ہوں یا جو سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ میں کمی ہے، کوتاہی ہے، فرق ہے. ابھی مدد کون لیتا ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ وہ خود سب کچھ کر سکتا ہے. یہ 12 قدموں کا پروگرام جو ایک روحانی پروگرام ہے، الکوہولکس انانیمس، نارکوٹکس انانیمس اور ایسے ادارے جو ہیں وہ اس پروگرام کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس سے فالو کرنے والے، اس پہ عمل کرنے والے روحانی بیداری پا جاتے ہیں. ان میں یہ روحانی بیداری کا پروگرام ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں جو علاج چاہیے اس میں ہمیں 4-5 ڈومینز میں بہتری چاہیے. ایک اسپرچول ہے، روحانی. یہ روحانی بیداری کا پروگرام ہے. ایک دن ایک صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو روحانیت کے لیے بھی تو پروگرام آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ ہے روحانی بیداری. اس میں 12 قدموں کا جو پروگرام ہے اس میں جب ہم یہ سارے قدم کر لیتے ہیں پورے اور 12ویں قدم تک پہنچتے ہیں تو امید یہ ہوتی ہے کہ پھر ہماری روحانی بیداری ہو جائے گی. اور ان کو بار بار کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کو بار بار کرنا چاہیے. تو جیسے کہ ندیم نور صاحب نے ابھی بتایا کہ ایک ہوتی ہے سینٹرل اسپرچویلٹی، یعنی اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوگا. تو نہیں، پہلا قدم تو اور ہے نا. ہاں، پہلا قدم تو یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ بیماری کے ہاتھوں ہماری زندگی غیر منظم ہو چکی تھی اور ہم اس کے آگے بے بس تھے. یہ پہلا قدم. سو
ایک تو ہے سینٹرل اسپرچویلٹی جس کا تعلق آپ کے دل سے. سو سینٹرل اسپرچویلٹی جو ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہوگا نا, تو دل کو کیسے, ایک بچے کہتے ہیں کہ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر, وہ اللہ کا گھر کون سا ہے؟ وہ دل ہے. تو یہ جو سینٹرل اسپرچویلٹی ہے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے. دل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے عمومی طور پہ, کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کو دے دیتے ہیں, زیادہ تر کا تو دل اپنے پاس ہی ہوتا ہے, اپنے پاس ہی ہوتا ہے. تو میں اسی دل کی بات کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اپنا دل صاف کر لیں. تو بچے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے کسی سے بھی ہماری, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں درست ہوں اور دوسرا غلط ہے, میری بات درست ہے دوسرا غلط ہے. اس میں یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی نے نشہ کیا ہو, موڈ آلٹرنگ ہو یا مائنڈ آلٹرنگ ڈرگ یوز کی ہو, تب بھی وہی یہی سمجھے گا کہ میں بالکل درست ہوں, حالانکہ اس کو کوئی ثبوت پیش کیا جائے کہ نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں. یہ ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ اس بار آپ غلط ہیں. تو اگر اس کا نشے کی حالت ہو تو وہ تو کبھی نہیں مانے گا. اور اگر جو ہے اس کو کوئی اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز کا امبیلنس ہو, کیمیکل امبیلنس ہوا ہو کوئی نیورو ٹرانسمیٹرز کا, اور اس کے دماغ کے اوپر برے اثرات پڑے ہوں, تب بھی وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اگر جو ہے ہمارا دل صاف نہیں ہے اور ہمارا دل سخت ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم لڑیں گے لوگوں سے, ناراضگیاں ہوں گی, اور ہماری طبیعت جو ہے اس میں ایک سختی, لڑائی, مشکلات ہوں گی. ہاں, غصہ آئے گا. یہ جو غصہ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں درست ہوں آپ سب غلط ہیں, اس کا تعلق ایگو سے ہو سکتا ہے. ایگو ہاں, ایگو کا مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم نے خدا کو اپنے دل سے نکال دیا. ایگو مینز ایجنگ آؤٹ, یعنی گاڈ کو حجے مار کے دل سے نکال دیا کہ میں ہی یہاں رہوں گا, میں کل ہی کافی ہوں, میں کل ہی رہوں گا. سینٹرل اسپرچویلٹی جو ہے جو ہمارے اس کی یعنی کہ روحانیت کی جو سینٹرل جگہ ہے وہ کون سی ہوگی پھر؟ ہاں, ہارٹ. اور ہارٹ میں یا ایگو ہوتی ہے یا اسپرچویلٹی ہوتی ہے. ایک ہارٹ میں یہ دونوں رہ سکتے ہیں. اگر رہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا رہے گا؟ لڑائی ہوتی رہے گی. آپ کو غصہ تو نہیں زیادہ آتا؟ غصہ آتا ہے. آپ اپنی مرضی چلانے کا دل کرتا ہے؟ کیسے ہوئی ہے یہ کنٹرول؟ اچھا, میڈیسن کیوں دی جاتی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا, مگر میں پھر سے ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں. چلو جی, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو وڈرالز ہوتے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈرگ آف چوائس تھی وہ جب ہم نہیں کرتے تو وہ ہم سے دور ہو گئی. جب ہماری من پسند چیز ہم سے دور ہو جائے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے قریب جائیں, ہم اس کو دور کر لیتے ہیں. تو راستے میں کوئی اور آتا ہے, وہ کہتا ہے ادھر نہ جاؤ, ہم آپ کو کہیں اور لے کے چلتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ میڈیسن ہوتی ہے. ڈرگز ہیں موڈ آلٹرنگ ڈرگز, مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز. یہ مختلف ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کے بیلنس کو, اور یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ کیسے آؤٹ کرتی ہیں, سب کو یاد ہی ہوگا. بھلا کیسے؟
پتہ ہے نا پاں پاں، یہ جو پاں پاں بیچ میں آواز آتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کون سا نیورو ٹرانسمیٹر ہے؟ ڈوپامین. ہاں یہ بہت ہی ہائی ہو جاتا ہے. ہاں ڈرگ کرنے سے ڈوپامین ہائی ہوتا ہے، اور ہم لوگ تقریباً سارا دن مختلف ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں کہ ڈوپامین کا ایک لیول بنا کے رکھیں، یہ ضرورت سے کم نہ ہو جائے. اگر یہ ڈوپامین کا لیول ضرورت سے کم ہو جائے تو انسان کی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، اس کا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ لوگوں سے دور دور بجھا بجھا سا رہتا ہے. اس کے علاوہ ڈوپامین کے علاوہ بھی کوئی ایسا نیورو ٹرانسمیٹرز ہے جو کہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے متحرک رکھتا ہے؟ کیونکہ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کا نوالا بھی ان کو دے دیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا ایک میں نے کہیں بانو قدسیہ کا یہ شاید پڑھا تھا، ماں باپ بچوں کو وہ کھلونے دیتے ہیں جو بچپن میں انہیں نہیں ملے ہوتے، تو وہ بچوں کو وہ کھلونے دے کے خوش ہوتے ہیں. تو جی، اور کئی دفعہ وہ اتنے بڑے بڑے کھلونے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ اتنے بڑے کھلونے سنبھال ہی نہیں پاتا، اس سے بجائے بات بننے کے بگڑنے لگ جاتی ہے. اور انسان کی ایک جبلت ہے کہ اس کو ہم جو بھی چیز دیتے ہیں، امریکہ کی اور انسان کی یہ جبلت ہے کہ ہم اس کو جو بھی چیز دیتے ہیں وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہاں سے آواز آئی؟ ڈو مور. تو بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں ڈو مور، ونس مور، ڈو مور. تو یہ جو ندیم بھائی یہ بات کر رہے تھے، اگریڈ کہ اپنے پیار میں، اپنی محبت میں، اور پھر ہمارا ایک یہ بھی خیال ہے کہ جب ہم کسی کو شفقت سے، عزت سے پیش آئیں گے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفقت اور عزت جو ہے صرف الفاظ سے نہیں ہوتی، شفقت اور عزت ہوتی ہے بڑے بڑے کھلونے، تحائف، بڑی بڑی باتیں مان کے، ایکسپیرینسز دے کے، بڑی بڑی سیریں کرا کے. تو یہ سب کچھ جب ہم دیتے ہیں بچوں کو، اور بچے جو ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ درست ہے، جبھی تو ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں پھر اسی کو جاری رکھتے ہیں. جب ہم کسی کو نتائج دیتے ہیں، کانسیکوینسز دیتے ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ ہماری اولاد ہو یا ہمارے لوڈ ونز ہوں تو وہاں پہ ہم نتائج دیتے دیتے ڈنڈی مار لیتے ہیں. ڈنڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلنس جو ہوتا ہے نا، میزان جو ہے اس کو ہم ایک طرف تھوڑی سی ٹلٹ کر لیتے ہیں. تو یہ میرا خیال آپ جو ساری بات کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ محبت میں اگرچہ جیسے ان کے والد کی بات، ہی از اے ویری وائز مین، ہی از اے CEO اینڈ obviously he knows what to do so many people کے ساتھ، مگر ان کے ساتھ ان کا کیونکہ محبت کا رشتہ ہے، بیٹے ہیں یہ ان کے ولی عہد ہیں، تو شاید وہاں پہ پہلے، اب نہیں، شاید پہلے وہ تھوڑا سا کہیں مارجن لے لیا ہو آپ نے، اب وہ شاید لرن کریں. تو اس کو کہتے ہیں کو ڈیپینڈنس سے نکلنا. اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی ڈرگز پہ، اپنے موڈ پہ، اپنی ڈوپامین پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اپنے غلط رویوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے کوئی کانسیکوینس دینا پڑے گا، کچھ چیزیں اس سے ود ہولڈ کرنی پڑیں گی، واپس لینی پڑیں گی، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ان راستوں پہ چلنا پڑے گا، یہ ہیں وہ پراپر راستے، یہ ہیں وہ گائیڈ لائنز، ان پہ چلوں گا تو نتیجہ اچھا ملے گا، ورنہ فلاں چیز نہیں ملے گی. اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو پاسٹ ہے اس میں اتنی ساری غلطیاں ہیں کہ اب میں کچھ بھی کر لوں
تو صحیح نہیں ہو سکتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جہاں سے جس جگہ سے بھی نیا موڑ لے لیں, نیا راستہ, بہتری کا راستہ اپنا لیں, تو اس کا صرف ایک سنگل لائنر وہ یہ ہے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر. تو اگر کسی سے کوئی غلطی پاسٹ میں ہوئی ہے تو بڑے بڑے جو لوگ تھے, بڑے بڑے یعنی سینٹ جو تھے, پیر, ایسے لوگ, ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں, مگر جب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں اور صحیح راستے پہ چل پڑتے ہیں تو پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اور کوئی بھی گناہ گار جو ہے اس کے لیے مستقبل تاریک نہیں ہے بلکہ مستقبل ہے. ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو انٹائٹلڈ فیل کرے, انٹائٹلمنٹ کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ میں نے زندگی کے فلاں شعبے میں اتنے بڑے بڑے کارنامے, کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں تو اس لیے مجھے اب کچھ بھی کرنے کی اجازت ہے. میں نشہ کروں, کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں, کسی کے ساتھ جو ہے غلط رویے اختیار کروں, اپنا دن کو رات سمجھوں, رات کو دن سمجھوں. ہم وہاں سے لائن شروع ہوتی ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو سوچ ہے یہ غلط ہے. اس کو بولتے ہیں کنگ بیبی کی سوچ. یعنی ویسے تو میں کنگ ہوں, اور میں کنگ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, مجھ پہ جو ہے یہ بادشاہت جو ہے کراؤن رکھ دیا گیا ہے, اس لیے میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے اور آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے, آپ نے ہاں کہنی ہے. مجھے تو یہ پتا نہیں تھا. سر تسلیم, یس, خم کرنا. ایسے بچے جو پہلے بہت اچھے تھے اور اب ڈرگز پہ چلے گئے ہیں, ایسے بہت سے بچے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جو انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں اور پھر وہ ڈرگز پہ چلے گئے. یا کوئی ان کو ڈرگز کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو, ڈرگز کا مطلب ہوتا ہے موڈ آلٹرنگ اینڈ مائنڈ آلٹرنگ سبسٹینسز, اور موڈ آلٹرنگ اینڈ مائنڈ آلٹرنگ کا مطلب ہے دماغ کو خرابی. ٹھیک ہے نا. تو اب وہی بچہ اگر اس کے دماغ میں خرابی آ گئی ہے ڈیو ٹو سبسٹینسز یا کسی بیماری کی وجہ سے, سچ ایز بائی پولر اور اسکیزوفرینیا یا او سی ڈی یا جو بھی, تو ماں باپ کو ایسے زبردست شاندار بچے کو جس نے ماضی میں بڑے زبردست کام کیے ہیں, جب اس میں خرابی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. بہت ہی اچھا کوئی ہے, جو بھی صاحب ہیں وہ بزنس مین اچھے ہیں, ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں, مگر ان کو مرغن غذائیں کھانے کا بہت شوق ہے اور ایکسرسائز نہیں کرتے, وزن اپنا کنٹرول نہیں کرتے, کبھی اپنا لپڈ یعنی لپڈ پروفائل نہیں چیک کراتے, اور ان کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, ان کے دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اس سے غلطیاں ہوئیں ڈیورنگ ہز ایلمنٹ, ڈیورنگ ہز ایڈکشن اور ڈیورنگ ہز مینٹل ڈس آرڈر, اس سے اس کے اندر ایک گلٹ آ جاتا ہے اور اس گلٹ کی وجہ سے وہ آئندہ اچھا کام نہیں کر پاتا بلکہ ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرتا ہے. یہ بات ہے, یہ پوچھا آپ نے, اور اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ گلٹ ہے یا شیم ہے, کیونکہ گلٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں ایک انسان ہوں, میں غلطی کر سکتا ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں, مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور جب بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو مجھے ایک موقع ملتا ہے, ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں سمجھ جاؤں کہ یہ غلطی ہوئی ہے, اب میں اس کو سدھار لوں. تو گلٹ ہونا یا ندامت ہونا تو بڑی اچھی بات ہے. یعنی کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تھامس ایڈیسن کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے 1000 تجربات کیے بلب بنانے کے لیے اور ہر دفعہ وہ ناکام رہا, اور اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کہا, اسسٹنٹ نے اس سے کہا کہ ہم 1000 مرتبہ ناکام ہو گئے ہیں بلب بنانے میں, اس میں سے تو لائٹ نکلتی نہیں, تو اب یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. تو ایڈیسن نے کہا, یہاں پہ میں ایڈیسن کی تعریف کر رہا ہوں, ویسے وہ اتنا قابل تعریف آدمی تھا نہیں, وہ ایک الگ کہانی ہے.
وہ چھوڑ دیتے ہیں بات. تو ایڈیسن نے اپنے شاگرد کو بڑی اچھی بات کی, اپنے اسسٹنٹ کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 وہ طریقے سیکھ لیے ہیں جن سے بلب نہیں بنتا, اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے. تو جب بھی انسان کو ندامت ہوتی ہے, خفت ہوتی ہے, تو یہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا جو بھی بیہیویئر تھا یہ درست نہیں تھا, اب مجھے کوئی نیا طریقہ اپنانا چاہیے. جبکہ جو شرمندگی ہے, زہریلی شرم جو ہے, ٹاکسک شیم جو ہے, وہ یہ ہے کہ میں ہوں ہی غلط, میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, مجھ میں بائی برتھ انہیرنٹ ڈیفیکٹ ہے. یہ عمومی طور پہ بچوں کو دیا جاتا ہے, یہ تحفہ کہہ لیں یا یہ خرابی یہ دی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو اور تم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اوریجنلی بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے. اوریجنلی بچے غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں کرتے کرتے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو اگر ایڈکشن کی حالت میں یا نیورو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ذہن دماغ پہ برے جو اثرات پڑے, اس کی وجہ سے یہ اگر خیال آئے کہ میں نے جو کچھ غلط کیا ہے یہ کبھی درست ہو ہی نہیں سکتا, تو اس سے نکلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ٹاکسک شیم ہے اور یہ تباہی ہے. اور جو ہے گلٹ, جس کو ہم عام طور تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ گلٹ کیا ہے اور ٹاکسک شیم کیا ہے, یہ دو الگ چیزیں. وہ فیملی جو ہے, وہ جو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پرووک کر رہی ہے اور وہ ہرٹ ہیں, اور جو ان کی آپ سے جڑی ہوئی تھی بہت ساری توقعات, وہ اتنی دفعہ ٹوٹی ہیں کہ اگر بزنس کی دنیا میں اتنی دفعہ کوئی بزنس مین اپنے صارفین کا دل توڑے تو اس کی کریڈیبلٹی ختم, مدرسہ بند, دکان بند, بزنس بند. تو صرف پیرنٹس ہیں جو کہ پھر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے, مگر کیونکہ ان کی ایجوکیشن اباؤٹ کو ڈپینڈنسی اینڈ لو صحیح نہیں ہوتی. دے نیڈ ٹو لرن ٹف لو, تاکہ وہ پیرنٹس بتا سکیں کہ وی اسٹل لو یو, وی اسٹل ہیو ہوپ ان یو, بٹ دیز آر دی پیرامیٹرز. یہ گائیڈ لائنز ہیں, ان کے اوپر آپ نے چلنا ہے. آپ نے پہیے کو دوبارہ سے دریافت نہیں کرنا.